خیبر کی تقسیم. جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلاوطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. ان کو نکالا جا رہا تھا نا وہاں سے. پہلے انہوں نے مصالحت کس پہ کی تھی کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں. سارا کچھ انہوں نے اکٹھا بھی کر لیا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکلتے انہوں نے ایک سجیشن پیش کی. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں, ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں, اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں. یعنی سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہ کریں, ہم آپ کو آدھا دے دیں گے جیسے مزارے رکھتے ہیں نا. تو اب زمینیں تھیں ان کی, لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے چھنی, مسلمانوں کے پاس آئیں. اب مسلمان ان کو ایک طرح سے کرائے پر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلاوطن کر دیں گے, جب چاہیں گے. یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. بہت ہی زبردست حکیمانہ فیصلہ تھا. یعنی اس میں اعتدال ہے, نہ آپ نے مکمل ٹرسٹ کیا اور نہ ہی مکمل طور پر ان کی ایکسپرٹیز کو لوز کیا, کیونکہ واقعی وہ جتنا ان جگہوں پہ کام کر سکتے تھے دوسرے نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ وہ اس شرط پر وہاں مقیم رہے, اور حضرت عمر کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی تھی انہیں جلاوطن کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا, 36 پارٹس میں. ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا, اس کے پھر 100. آپ یوں سمجھے کہ ٹوٹل کو 36 میں ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کے اندر پھر 100 ڈبیاں بن گئی. اس میں سے نصف آدھا یعنی 18 حصے مسلمانوں کے اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر لیے, اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 3 حصے دیے, کیونکہ وہ اپنا گھوڑا بھی ساتھ لایا ہے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ اس کے گھوڑے کے, اس کے اوپر بھی تو خرچ آتا ہے نا. اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے, 200 گھڑ سوار تھے, ان کے 6 حصے ہوئے. 1200 پیدل تھے, ان کے 12 حصے ہوئے. اس طرح آپ نے اس کو تقسیم کیا. خیبر کھجوروں اور غلوں سے بھرا پڑا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی. 7 سال بعد, اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے, کیونکہ اللہ نے اب ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے. اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے, انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور انصار زمین اور جائیداد کے مالک تھے, لینڈ لارڈز تھے. انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دی کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے, اور محنت و مزدوری مہاجرین کریں گے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے گھر کے خرچ کے لیے. کس نے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا, آپ کو کون سا کاروبار کرتے تھے, کیا بزنس کرتے, تو بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں خاتون ام سلیم, انہوں نے کیا کیا, کھجوروں کے کچھ درخت, شروع میں تو حضرت علی مزدوری کر رہے تھے نا, پھر آہستہ آہستہ مزید رستے بھی کھلتے گئے, انہوں نے کھجوروں کے کچھ درخت آپ کو دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو, جو حضرت اسامہ کی والدہ بھی تھی, ان کو دے دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ واپس آئے, یعنی جنگ سے فارغ ہوئے یا غزوے سے فارغ ہو کے مدینہ آئے, تو مہاجرین نے انصار کی دی گئی جائیدادیں انہیں واپس دے دی, کیونکہ اب ان کو خود حصے مل گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کی ماں کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کے بدلے میں اپنے باغ کے کچھ درخت دے دیے. آپ کو کوئی چیز دیتا ہے, ادھاری دیتا ہے, رینٹل دیتا ہے, کچھ بھی, آپ اس کو کسی اور کو دے رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ واپس کر رہے ہیں, تو وہ چیز واپس بھی لے سکتے. ویسے تو حکم ہے نا کہ ہدیہ دے کر نہیں لے سکتے, لیکن اگر آپ اپنے استعمال کے لیے, مثلاً آپ کو کوئی فرنیچر ہے, کوئی چیز ہے, آپ نے ضرورت کے تحت کسی کو دے دی, جب ان کے پاس اپنی آ گئی, انہوں نے نیا بنوا لیا, آپ کو واپس دیا, تو آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں, لے کر کسی اور کو بھی دے سکتے. تو یہ اصول یاد رکھیے, ہدیہ دے کے نہیں لے سکتے.
تو ہدیے میں اور عاریتن دی ہوئی چیز میں فرق ہوتا ہے. عاریتن کا کیا مطلب؟ ادھار دی ہوئی. اس میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ پہلے ام ایمن ہچکچائیں اور کہنے لگی میں تو نہیں دوں گی واپس اب، لیکن آپ نے کہا اچھا میں تمہیں اور جگہ سے دیتا ہوں، یہ واپس کر دو، کیونکہ سب واپس ہو رہی تھی چیزیں. اس سے بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کا استغنا، کہ جب تک ضرورت تھی چیز رکھی، جب ضرورت پوری ہو گئی، لالچ نہیں تھا نا، تو اس کو واپس کر دیا. ام ایمن نے جب انکار کیا نا کہ میں نہیں واپس دوں گی، تو حضور نے فرمایا اچھا ان سے 10 گنا زیادہ لے لو اور وہ ان کو دے دو. زہریلی بکری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا زہر جو مجھے اس وقت دیا گیا تھا اس کا اثر اب تک محسوس کرتا ہوں. تو یہ زہر خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا. جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی. اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، یعنی بکری کا، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر تھوک دیا، فرمایا انہا شاۃ مسمومۃ، یہ زہر آلود بکری ہے. پھر آپ نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کو اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، یعنی زہر اثر کر جائے گا اور ختم ہو جائیں گے، اور اگر نبی ہے تو زہر اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا. اس پر آپ نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا. اس پر آپ نے یہود کو اور خاص طور پر جس نے یہ ظلم کیا تھا معاف کیا. لیکن بعد میں بشر بن معرور اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، کیونکہ انہوں نے بھی کھا لیا تھا ساتھ. آپ نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا، اپنی وجہ سے نہیں، بشر کی وجہ سے، ذاتی انتقام نہیں لیا. اہل فدق کی سپردگی. فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر انہوں نے تاخیر کی. لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا. کیا معاملہ؟ کہ انہیں ان کی زمینوں پر باقی رکھا جائے اور وہ آدھا اس کا جو پھل ہوگا وہ یا جو بھی آمدنی ہوگی وہ دے دیں گے. چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی. اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے، یتیم بچے وغیرہ، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے. یعنی وہ آپ نے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، ان کے یتیموں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا. وادی القریٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے. وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، نہ آپ کے تابع فرما ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے. ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر نے قتل کر دیا. پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا. پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی نے قتل کیا. اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے. جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے. غرض اسی طرح شام ہو گئی. دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا. پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی لکھ کر دے دیا ان کو. اہل تیمہ کے لیے مصالحت. تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے. حضرت صفیہ سے شادی. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا، یعنی خیبر کے قیدیوں میں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی نے لے لیا. لیکن صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ کے شایان شان ہیں. وہ کیوں؟ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، یعنی خواتین کے گروپ میں شامل ہو گئی.
جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ کی واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا. یعنی حلال ہوگی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو عورتیں جنگوں میں پکڑی آتی ہیں تو یہ میک شور کیا جاتا ہے کسی کو بھی دینے سے پہلے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے. چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دی، یعنی اس وقت ان کی رخصتی ہوئی، نکاح ہو چکا تھا. آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا. 3 روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے. خیبر میں کتنا عرصہ گزرا؟ محرم 7 ہجری میں گئے تھے، تو گویا 2 مہینے کا یہ سارا معاملہ تھا جس میں آپ ایک اور بڑے دشمن سے نمٹ کر آ رہے تھے. کیونکہ اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو مدینہ میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا تھا. بس یہ ایک جملہ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی آپ کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین کو اسٹیبلش کرنا آپ کے مقاصد میں سے تھا، اسی کے لیے آپ نے یہ سارے اقدامات کیے. غزوہ ذات الرقاع. خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان کو سونپا اور 700 صحابہ کی میت میں مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی. نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت. یہی صلاۃ خوف ہے. اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں. پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، یعنی پٹیاں باندھ لی تھیں. چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے. کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے. یعنی 3 باتیں ہیں اور تینوں ہی درست ہو سکتی ہیں، اختلاف کی بات نہیں ہے. کہ رقاع پیچز کو کہتے ہیں نا، تو جو پہاڑ تھے ان میں دھاریاں ہوں گی، پیچز ہوں گے، مختلف کلر ہوں گے. تو ایک وہ پھر یہ کہ ان پیچز کی وجہ سے اس علاقے کا نام رقاع ہوگا. اور اتفاق سے جب جا رہے تھے تو پاؤں پہ جو چیترے باندھے گئے، تو یہ سارے کو انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے. تو ان وجوہات کی بنا پر اس کو غزوۃ الرقاع کہا گیا. تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے. بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے. ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی. آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے تو مشرک کو شمشیر بدست پایا. اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا نہیں. اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا میں یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا. آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی. اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے. جو عمرہ قضا نے 1 سال کا وقفہ دیا گیا تھا کہ اچھا اگلے سال عمرہ کرنا، تو صرف اس 1 سال میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. صرف انتظار میں فارغ بیٹھے نہیں رہے.